I have selected few texts here from their sacred books and I will share with you people. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام میں جو حیا کا کانسیپٹ ہے, ماڈسٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کے حوالے سے یہاں کافی بات ہو چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا, ہر دین کا ایک اخلاق ہے, ہر دین کا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا, اور یہی حدیث اس اسٹڈی کا محرک بنی کہ اگر ہر دین کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے تو یقیناً ہمیں باقی ادیان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. اور پھر آپ فرماتے ہیں اسلام کا اخلاق حیا ہے. سو دی موسٹ کوالٹی اور دی کیریکٹرسٹک از حیا اور ماڈسٹی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان کا لباس تقویٰ ہے اور اس کی زینت حیا ہے. تو جس طرح ایک انسان کی شخصیت لباس اور زینت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اسی طرح سے ایک مسلمان مرد اور عورت کا جو ایمان ہے اس کا لباس تقویٰ ہے, اور اس کی زینت جب حیا ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. یقیناً ہم سب جب ڈریس اپ ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری شخصیت میں ایک زینت کا پہلو بھی نظر آنا چاہیے. تو گویا جس انسان کو حیا کی کوالٹی بخش دی گئی, عطا کر دی گئی, اس کی شخصیت مکمل ہو گئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باقی جو مذاہب ہیں وہ کس انداز سے اس کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو ہندوازم میں حیا سے متعلقہ چند اصول میں آپ سے شیئر کروں گی. رگ وید بک نمبر 8 ہائم 33 والیوم 19 میں یہ ٹیکسٹ ہے, برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے, لہٰذا تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور اوپر نہ دیکھو, نہ ہی پردے کے نیچے سے تمہارے لباس یا زینت کا پتہ چل سکے. This text is especially for females, we can say, کہ برہما نے چونکہ تمہیں عورت بنایا ہے لہٰذا تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور پردے کے نیچے سے تمہارے لباس یا زینت کا پتہ نہ چل سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر لباس یا ڈریس کوڈ کی پابندی نہیں ہوتی تو یہ بے حیائی کے سگنلز ہیں جو معاشرے میں پھیلتے ہیں. تو کسی بھی دین نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ فحاشی یا عریانی کے جو سگنلز ہیں وہ معاشرے میں پھیلے. رگ وید بک 10 ہائم نمبر 85 والیوم نمبر 30, اس میں ایک اور ٹیکسٹ ہمارے سامنے آتا ہے, انتہائی ناپسندیدہ ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کے کپڑے سے اپنا جسم ڈھانپے. اور اس کی تشریح ہندو علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورتوں والا لباس نہ پہنے اور نہ ہی وہ زینت اختیار کرے, اور عورت مردوں والا لباس نہ پہنے. تو آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے بنیادی طور پر وہ اس سے پہلے مذاہب کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس مذاہب کے خالق نے یہ ساری باتیں پہلے بھی پہنچائی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ان کی رامائن جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر مہاریر چترا کا, تو اس میں بھی ایک ٹیکسٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب پرشا رام آتا ہے تو راما اپنی بیوی سیتا سے کہتا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں لہٰذا تم اپنی نظریں جھکا لو اور نقاب یعنی پردہ کر لو. تو یہ واضح لفظ ہے کہ تم پردہ کر لو, نقاب کر لو, یعنی اپنی زینت کو چھپا لیا جائے. اگلی چیز جو ہمیں ہندوازم میں نظر آتی ہے وہ گپتا جو تاریخی دور ان کا گزرا ہے, اگر اس کے سکے دیکھے جائیں تو ان کے اوپر جن خواتین کی تصویر ہے وہ ایک لمبا گھونگھٹ نکالے ہوئے ہیں. یعنی ہندو خواتین اتنی بڑی چادر لیتی تھیں اور اسے اپنے سامنے اس طرح لٹکا لیتی تھیں کہ جس سے ان کا چہرہ اور ان کا جو سامنے کا جسم ہے وہ چھپ جاتا تھا اور اس کی زینت کا اظہار نہیں ہوتا تھا. یہ تو تھا ہندوازم کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں حیا سے متعلقہ چند اصول کیا ہیں. ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے میتھیو 5:27-28 چیپٹر 1. اس میں فرمایا ہے, جیسے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے, آپ نے سنا تھا کہ اس سے پہلے کہا گیا زنا نہ کرنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے بری نظر سے کسی عورت کو دیکھا گویا اس نے عورت سے اپنے دل میں زنا کیا. So these are preambles to immodesty. تو جس طرح اسلام ان پریمبل سے روکتا ہے اسی طرح سے عیسائیت میں بھی ان تمہیدی اقدامات کی مخالفت کی گئی ہے جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کو اموڈسٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگلی چیز یا اگلا اصول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جن سے مخالف کے لباس پہننے سے ممانعت عیسائیت میں بھی کی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین اپنی شخصیت اور لباس میں باحیا نظر آئے. So concept of modesty is there. مرد عورتوں سا لباس اور عورت مردوں کا لباس نہ پہنے
جو کوئی ایسا کرے گا وہ خداوند کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا اور اس کا غضب کمائے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹیکسٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں، ایسی خواتین کی سزا جو اپنا سر نہ ڈھانپے، یعنی عیسائیت میں بھی اس بات کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ باوقار اور باحیا لباس زیب تن کریں اور اپنے بال، اپنا زیور، اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں تاکہ خداوند کی نافرمانی اور غضب سے بچ سکیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ ایک پکچر یہاں پر شیئر کروں گی جس میں ان کا جو ریلیجیس ڈریس کوڈ ہے اس میں یہ خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس لباس میں کس قدر سادگی ہے اور اس میں کون سے اصول کا کار فرما ہے۔ آگے چل کے ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک مثال صرف آپ سے شیئر کروں گی وقت کے اختصار کی وجہ سے، کہ بائبل کے انہی ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1971 کے کوڈ آف کینن لا میں عیسائی خواتین کے لیے ہیڈ اسکارف لینا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تو ہیڈ بینڈز، ہیڈ اسکارف جو ہے یہ ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حیا کا یہ جو پیغام ہے یہ ہم مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنی مسلم امت تک ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ضروری ہے جو دوسرے مذاہب کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت امت ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، اور اس میں حیا کا میسج ہے۔ تو ہمیں عیسائیوں کو بھی یاد دلانا ہوگا، یہودیوں کو بھی یاد دلانا ہوگا، ہندوؤں کو بھی یاد دلانا ہوگا کہ حیا بنیادی طور پر آپ کے دین کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے جیسے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے مذہب کی طرف، بدھزم۔ وہاں سے بھی میں چند ٹیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان کی ایک کتاب ہے سیکھیا رول، جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جو بدھزم کو ایز اے جسے کہتے ہیں آپ اسپرچول ریلیجن اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو بدھزم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اس میں انہوں نے ان کے لباس کے حوالے سے یہ بحث کی ہے کہ مرد، عورت اور راہبوں کے لباس، میں ایک جبہ نیچے پہنوں گا جبکہ دوسرا جبہ میرے بالائی جسم پر لپٹا ہوا ہوگا، یعنی اپنی باڈی کو مکمل طور پر کور رکھوں گا۔ یہ وہ عہد کرتے ہیں، اور یہ عہد مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور راہبوں کے لیے بھی ہے۔ دوسرا ٹیکسٹ ہے، میں بیٹھتے وقت اپنا جبہ اٹھا کر نہیں بیٹھوں گا تاکہ میرا جسم کور رہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے بھی اس چیز کا خیال رکھوں گا کہ میرا جسم کھلنا نہیں چاہیے۔ تو اس حد تک سطر پوشی کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے بدھزم میں بھی۔ یہ آپ سے میں دو امیجز شیئر کرتی ہوں جس میں بدھزم کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مذہب کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور وہ اپنے مذہب کے ڈریس کوڈ کے مطابق آپ کے سامنے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے اور لباس بھی سادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی مثال کی طرف جو کہ میں نے یہودیت سے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے۔ یہودیت میں حیا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تزنوت، تزین، زینت اختیار کرنا۔ اس سے متعلقہ پورے چیپٹر ہے اور اس میں یہ تمام باتیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ یہودی مذہب اپنی خواتین سے باوقار اور باحیا لباس کا تقاضا کرتا ہے تاکہ یہودی اور غیر یہودی خواتین میں تمیز یا فرق کیا جا سکے۔ بابری تلمود میں مندرجہ ذیل احکامات واضح ہیں۔ نمبر 1، راؤ حسیدہ نے کہا عورت کی ٹانگ پردہ ہے اور اس پر نظر ڈالنا بے حیائی ہے۔ عورت کا آواز بھی پردہ ہے کیونکہ ان کی آوازیں شیریں ہوتی ہیں۔ نشید الاناشید میں ہے عورت کے بال پردہ ہیں۔ اول دور میں یہودی خواتین سختی کے ساتھ اپنے سر اور بال ڈھانپے رکھتی تھیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک امیج ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کو کہتے ہیں کوشر کلودنگ ریکوائرمنٹس، یعنی ان کا مذہب مرد اور عورت سے کس طرح کے لباس کا تقاضا کرتا ہے تاکہ معاشرے میں حیا کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا جا سکے۔ یہ ایک ٹرم ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حلال ڈریس کوڈ کیا ہے، and that is based on tiznoth, Jewish modesty۔ یہ ایک امیج ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیت مردوں سے اور خواتین سے کس قسم کے لباس کا تقاضا کرتی ہے۔ جوش ماڈسٹی، یہودیت میں حیا باحیا لباس کا تصور کیا ہے؟ اگر آپ اس میں دیکھیں تو مرد حضرات ایک خاص قسم کے رنگ کے لباس میں مکمل کور ہیں اور سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، یعنی مردوں کا بھی اپنے سر کو کور کرنا یہودیت میں اتنا ہی ضروری ہے۔ اور نیچے آپ کے سامنے ایک خاتون کی تصویر ہے جنہوں نے ہیڈ اسکارف کے ساتھ اور ایک جبے میں اپنے آپ کو کور کر رکھا۔
یہ پکچر ہے آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ان کے خاص فرقے کی. ان کے ہاں ایک فرقہ ہے جو حیا کے کانسیپٹ کو فروغ دے رہا ہے, جوئش ماڈسٹی کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے آج ایک آرگنائزیشن نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ معاشرے میں حیا کے لیے کام کرے گا. تو ان کے ہاں یہ فرقہ آلریڈی کام کر رہا ہے تقریباً 1942 سے, اور اس فرقے کا نام ہے لیو طہور, پاکیزہ لوگ. سمجھا یہ جاتا ہے, اور اس کی رجسٹریشن میں کئی افراد یہودی شامل ہیں, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن یا اس این جی او کے ممبر وہ تمام افراد ہیں جو کہ یہودی معاشرے میں حیا کے تصور کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کی خواتین اور مرد اور حضرات جو ہیں وہ کس طرح کے ڈریس میں ہیں. یعنی حیا کا کانسیپٹ صرف عورت سے متعلقہ نہیں ہے, مرد کا لباس بھی اور خاتون کا لباس بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لیو طہور ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی تنظیم ہے جو کہ جوئش ماڈسٹی کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اسلام میں حیا سے متعلقہ اصول کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں. یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ باخبر ہے. اگلی آیت خواتین کے لیے ہے. یہاں ہمیں سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید حیا کا جو تصور ہے, جو حیا کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کسی خاتون سے متعلق ہے, بلکہ حیا کا تصور مرد حضرات کے لیے دوسری طرح سے بیان کیا گیا اور پہلے بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہے اور کوئی بہتر, اس کی وجہ ہے کہ دے آر دا لیڈر آف دیئر فیملیز. وہ لیڈرشپ ہے اپنی فیملیز کے. اگر وہ باحیا ہوں گے تو ساری فیملی باحیا ہوگی, اور اگر وہ باحیا نہیں ہے تو پھر ان کے اندر باقی جو ہائرارکی ہے وہ بھی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. اسلام میں حیا سے متعلقہ مسلمان مردوں اور خواتین کے لیے برابر جو احکام ہیں وہ 6 ہیں. نمبر 1, مردوں کے لیے ڈریس کوڈ ہے, خواتین کے لیے بھی کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں سوائے اس کے کہ جو ان سے ظاہر ہو جائے. نمبر 2, لباس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ مرد کا نہ عورت کا, جس سے جسم نظر آئے, کیونکہ وہ پھر توجہ کا باعث بنتا ہے اور معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کے سگنل پھیلتے ہیں. نمبر 3, اتنا تنگ اور چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو. نمبر 4, حجاب یا ظاہری لباس اتنا خوبصورت اور جاذبی نظر نہ ہو کہ الٹا دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جائے. نمبر 5, مرد خواتین کی مشابہت اختیار نہ کرے اور نہ خواتین کو مردوں سے لباس پہننے کی اجازت ہے. نمبر 6, لباس شکل و شباہت میں کفار کے لباس سے ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے. آخر میں وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ سے یہ حدیث شیئر کروں گی جو کہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں میں نہیں دیکھ سکا. ایک قسم تو اس قوم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے. اور دوسری قسم ان خواتین کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, یعنی ان کا لباس ان کنڈیشنز پہ پورا اترتا نہیں ہوگا یا باریک ہوگا, دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. یہ ایک باڈی لینگویج ہے, سگنل ہے معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا, اور وہ خود بھی مائل ہوں گی. ان کے سر بغتی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے, اور یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی یعنی بہت دور مسافت سے آتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم نے جو کچھ یہاں سیکھا اس پہ عمل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.